آج ہم اورنگ آباد یعنی جو اب چھترپتی سمبھاجی نگر ہے وہاں کے ایک بہت ہی خاص تاریخی نشان دہلی گیٹ اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اس 17ویں صدی کی تعمیر کی کہانی بتاتی ہیں۔ یہ صرف ایک گیٹ نہیں تھا، اس سے کہیں زیادہ تھا۔ ہماری کوشش یہ سمجھنا ہے کہ یہ گیٹ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں خاص طور پر اس کی جو دکن پالیسی تھی اس کے لیے اتنا ضروری کیوں تھا۔ وہی پالیسی ہے نا جس نے اس کے دور حکومت کا بڑا حصہ اور سلطنت کے وسائل خرچ کروائے۔ وہ مراٹھوں اور جنوبی ریاستوں پر مکمل کنٹرول چاہتا تھا۔ بالکل، یہ صرف اینٹ پتھر کی کہانی نہیں ہے، یہ اس زمانے کی فوجی حکمت عملی، شاہی عزائم اور دکن میں اورنگ آباد کی جو مرکزی حیثیت بن رہی تھی اس کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ اس گیٹ کو سمجھنا ایک طرح سے اورنگ زیب کے دکن پلان کی ایک جھلک دیکھنے جیسا ہے۔ اچھا، تو بنیادی طور پر یہ اورنگ آباد شہر کے شمال میں ہے؟ جی ہاں، شمالی جانب۔ اورنگزیب کے حکم پر بنا 17ویں صدی میں، اور یہ شہر کے 4 بڑے دروازوں میں سے ایک تھا، ہے نا؟ بالکل، مکہ گیٹ، جالنا گیٹ، بیتھن گیٹ اور یہ والا دہلی گیٹ۔ دہلی گیٹ نام سے ہی ظاہر ہے۔ جی، نام بالکل واضح ہے۔ یہ اس طرف تھا جو مغل دارالحکومت یعنی دہلی کی طرف جاتا تھا، تو ایک طرح سے یہ اورنگ آباد کا دہلی سے لنک تھا۔ اور اس کی بناوٹ، میں نے سنا ہے کہ یہ خاص مغل آرکیٹیکچر کا نمونہ ہے۔ اونچا محرابی دروازہ، بہت مضبوط پتھروں سے بنا ہوا۔ ہاں بالکل، اور اس کے دونوں طرف حفاظتی برج بھی ہیں، واچ ٹاورز، جو اس کی فوجی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات اس کی سادگی ہے۔ یہ شاہانہ تو ہے مگر اس میں کوئی غیر ضروری سجاوٹ یا زیبائش نہیں ملے گی آپ کو، جو شاید اورنگزیب کے اپنے مزاج اور اس کے دور کی عملیت پسندی کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے، سادگی بھی اور فوجی ضرورت کے تحت برج بھی۔ کیا یہ اورنگزیب کے زمانے کی تعمیرات میں عام بات تھی؟ مطلب یہ صرف اس کی ذاتی پسند تو نہیں تھی، ہے نا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ سادگی شاید دکن میں ایک سخت عملی قسم کی حکمرانی کا پیغام بھی تھی کہ بھئی شان و شوکت سے زیادہ زور مضبوطی اور کنٹرول پر ہے، اور ظاہر ہے اس مضبوط سادہ بناوٹ کا تعلق سیدھا اس کی فوجی اہمیت سے جڑتا تھا۔ آپ دیکھیں، اورنگزیب نے اورنگ آباد کو دکن میں اپنی دوسری راجدھانی کا درجہ دے رکھا تھا۔ ایک طرح سے اورنگ آباد دی سیکنڈ کیپٹل۔ اوہ اچھا، تو یہ صرف شہر میں آنے جانے کا راستہ نہیں تھا بلکہ دکن پر نظر رکھنے کا ایک اہم ذریعہ بھی تھا۔ یہ سوچ کر تو اس دروازے کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل جاتا ہے۔ یقیناً یہ ایک کلیدی فوجی اور اسٹریٹجک چوکی تھی۔ یہاں سے دہلی سے آنے والے قافلوں، راستوں، سب کی نگرانی ہوتی تھی۔ یوگیش شرما نے اپنی کتاب میں اسے شاہی کنٹرول کی علامت کہا ہے۔ یہ دروازہ جو دارالحکومت کی سمت تھا، وہ دکن پر شہنشاہ کی مسلسل نظر کی جیسے یاد دہانی کرواتا تھا۔ اور ڈاکٹر اے جی پوار نے بھی اپنی کتاب میں اسے سب سے زیادہ اسٹریٹجک قرار دیا ہے۔ جی، اور یہ صرف علامتی نہیں تھا، عملی طور پر بھی یہ بہت اہم تھا۔ حتیٰ کہ مشہور مغل تاریخ ماثر عالمگیری، اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ دکن میں مرہٹہ پیش قدمی کا خطرہ بڑھ رہا تھا، تو اس کے پیش نظر اورنگ آباد جیسے شہروں کے دروازوں اور فصیلوں کو فوجی لحاظ سے مزید مضبوط کیا گیا تھا۔ تو دہلی گیٹ اسی دفاعی منصوبے کا حصہ تھا۔ تو یہ تو ہوئی ماضی کی شان و شوکت اور فوجی اہمیت کی باتیں۔ آج کل وہاں کیا منظر ہوتا ہے؟ آج تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ یہ گیٹ اب ایک آپ کہہ لیں انتہائی مصروف مقامی بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ روزمرہ کی زندگی، خرید و فروخت، لوگوں کا رش، سب کچھ اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ لیکن اس کی تاریخی حیثیت اب بھی قائم ہے۔ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، اس کے ماضی کو یاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی غور سے دیکھے تو مرکزی دروازے کے آس پاس پرانی حفاظتی دیواروں کے کچھ حصے آج بھی نظر آ جاتے ہیں۔ وہ گزرے وقت کی جھلک دکھاتے ہیں۔ کمال ہے کیسے وقت کے ساتھ ایک فوجی اہمیت کی جگہ ایک عوامی زندگی کا مرکز بن گئی ہے۔ ہاں، تو خلاصہ یہی ہے کہ اورنگ آباد کا دہلی گیٹ صرف ایک پرانی عمارت نہیں ہے، یہ اس دور کی ایک یادگار ہے جب اورنگزیب اپنی پوری طاقت سے دکن پر اپنا تسلط جمانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اورنگ آباد اس پورے منصوبے کا یوں سمجھ لے مرکز تھا۔
یہ شہر کے مغل ماضی کا، اس کی فوجی حکمت عملی کا اور ایک شہنشاہ کے عزائم کا ایک خاموش گواہ ہے۔ اور جاتے جاتے ہمارے سامعین کے لیے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں، کیسے یہ تاریخی دروازے جو کبھی طاقت، نگرانی اور فوجی کنٹرول کی علامتیں تھیں، آج مقامی بازاروں، روزمرہ کی گہما گہمی اور عام زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ ماضی کی طاقت اور حال کی یہ عوامی زندگی کا جو سنگم ہے، یہ ہمیں تاریخ کے بدلتے ہوئے کردار اور وقت کے ساتھ یادگاروں کے معنی بدل جانے کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟